بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، تذکرۃ النعیم کے پارٹ نمبر 8 کا آگے مطالعہ کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمول۔ فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور نوافل اکثر اپنے کاشان اقدس میں ادا کر کے مسجد تشریف لانے کا معمول تھا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت مؤذن صبح کی اذان دیتا آپ اس وقت 2 مختصر رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ صبح کی سنتوں کے متعلق اکثر روایات میں یہی آیا کہ آپ ان کو مختصر پڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ آپ صبح کی 2 رکعت سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ان کے علاوہ بھی سورتیں پڑھنا وارد ہے، مگر اکثر معمول ان 2 سورتوں کا رہا۔ آپ سے ایک حدیث میں یہ ارشاد وارد ہے کہ یہ دونوں صورتیں کیسی اچھی ہیں کہ صبح کی سنتوں میں پڑھی جائیں۔ فجر کی جماعت کے بعد حضور پر نور کا معمول تھا کہ آپ جا نماز پر 4 جانوں تشریف فرما ہو جاتے، صحابہ کرام پر پروانہ وار آپ کے پاس جمع ہو جاتے۔ یہی دربار نبوت تھا، یہی حلقہ توجہ تھا، یہی درسگاہ ہوتی تھی۔ یہاں صحابہ کرام دور جاہلیت کے قصے بھی بیان کرتے، یہیں آپ نزول شدہ وحی سے صحابہ کو مطلع فرماتے، یہیں آپ فیوز باطنی اور برکات روحانی کی بارش ان پر فرماتے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسائل، معاشرت کے طریقے، معاملات کا ضابطہ اخلاق کی باریکیاں ان کو تعلیم فرماتے، لوگوں کے آپس کے معاملات حل فرماتے، مقدمات کا فیصلہ فرماتے۔ اکثر بعد نماز آپ صحابہ کرام سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر فرمایا کرتے۔ کبھی آپ اپنا خواب بیان فرماتے، پھر اس کی تعبیر بھی آگاہ فرماتے۔ اس کے بعد آپ اشراق کے نوافل ادا فرماتے، جن کی کم از کم تعداد 2 رکعت ہوتی۔ اکثر اسی وقت آپ مال غنیمت یا لوگوں کے وظیفے تقسیم فرماتے۔ جب آفتاب نکل کر دن خوب چڑھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ چاشت کے نوافل ادا فرماتے، کبھی 4 کبھی 8 نوافل ادا فرماتے۔ بعض روایت میں 12 نوافل کا تک کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہے، یعنی اس شکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنی وضع پر رکھا۔ پھر آپ نے صدقے گنوائے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت چاشت ادا کرنا ان تمام 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ چاشت کے نوافل ادا فرما کر آپ مجلس برخاست فرما دیتے اور جن زوجہ محترمہ کی باری ہوتی اس دن ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے معاملات دیکھتے، اکثر گھر کے کام خود دیکھ لیتے، کپڑوں کی مرمت فرماتے، جوتا ٹوٹا ہوتا تو اس کو بھی اپنے دستے مبارک سے کاٹ لیتے، بکری کا دودھ خود دو لیتے، بازار سے سودا سلف لا دیتے، دن میں صرف ایک بار کھانا تناول فرماتے، دوپہر میں آرام فرماتے۔ ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرضوں سے قبل 4 رکعت ادا فرمایا کرتے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ ان رکعتوں میں طویل رکعت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی عمل صالح اس وقت بارگاہ الہی میں پہنچے۔ نماز ظہر باجماعت ادا فرما کر آپ اکثر مدینہ منورہ کے بازاروں کا گشت فرماتے، دکانداروں کا معائنہ و احتساب فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے مال کی اچھائی برائی جانتے، ان کے ناپنے تولنے کی نگرانی فرماتے، کہیں کم تو نہیں تولتے، بستی اور بازار میں کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری فرماتے۔ عصر نماز عصر باجماعت ادا فرما کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال دریافت فرماتے اور ذرا دیر ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے، اور یہ کام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقرر وقت پر تشریف لاتے، اور سب کو معلوم تھا کہ آپ وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔ مغرب نماز مغرب باجماعت ادا فرما کر اوابین کے نوافل ادا فرماتے، نوافل اوابین سے فارغ ہو کر جن زوجہ محترمہ کے دن کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی، مدینہ کی اور خواتین بھی اکثر وہیں جمع ہو جاتی، اس لیے کہ آپ اس وقت خواتین کو دینی مسائل کی تعلیم فرماتے ہیں۔ گویا یہ ایک مدرسہ نسواں قائم ہوتا جس میں انتہائی ادب اور پردہ کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں معلم انسانیت سے سیکھتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو جن کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی ناشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق اپنے گھر کی خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور ان کو دینی مسائل کی ضروری آگاہی بہم پہنچائیں۔ یہی مدینہ منورہ کی خواتین اپنے مقدمات پیش کرتی ہیں، آپ ان کا فیصلہ فرماتے ہو، اپنی پریشانیاں، شکایات، مجبوریاں، باتیں بیان کرتی ہیں، آپ ان کو حل فرماتے ہیں۔ اسی وقت آپ خواتین کو ان امور پر بیعت فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی اور کسی پر بہتان نہ لگائیں گی اور نیک کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔ یہ پر نور مبارک مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، پھر آپ نماز عشاء کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور خواتین سب اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ عشاء نماز عشاء باجماعت ادا کر فرماتے، بعد عشاء آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو پاس بلا کر اہل اسلام کے مسائل پر باہمی مشاورت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں تشریف فرمانا ہوتے جہاں اندھیرا ہوتا، آپ دیا جلانے کا حکم فرماتے، بستر پر جانے سے قبل وضو فرماتے، عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے، سونے سے قبل سرما استعمال فرماتے، آپ ہمیشہ داہنی کروٹ سوتے، اکثر داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے، جائے نماز اور مسواک اپنے سرہانے ضرور رکھ لیتے، سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرماتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں پھونک مارتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیرتے، پہلے سر پر، پھر چہرہ پر، پھر سینہ اور کندھوں پر، اس طرح 3 بار کرتے، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات کو بیدار ہو جاتے، پہلے مسواک سے دانت صاف فرماتے، وضو کرتے، پھر تہجد کی نماز کے لیے جائے نماز پر تشریف لے آتے، کبھی 4، کبھی 8، کبھی 10 رکعات ادا فرماتے، اکثر آپ تہجد سے 8 رکعات فرماتے، ان رکعات میں طویل قرات فرماتے، اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا کرتے، 2 رکعت نفل ادا فرماتے، آخر عمر میں یہ 2 نفل بیٹھ کر ادا کرنے کا معمول تھا، مگر آپ کو ثواب کھڑے ہو کر ادا کرنے کا ہی ملتا تھا۔ تہجد کے وقت دعا طویل مانگتے، کبھی نفل نماز کے سجدہ میں دیر تک دعا مانگتے، پھر کچھ دیر آرام فرماتے، جب فجر کی اذان ہوتی تو حجرہ شریف میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر کے وہیں داہنی کروٹ ذرا دیر کے لیے لیٹ جاتے، پھر مسجد تشریف لاتے اور با جماعت نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ آپ کے روزانہ کے معمولات تھے۔ اول تو 5 وقت کی نماز ہی قدرتی طور پر وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اس پابندی کے علاوہ سرکار دو عالم کا معمول تھا کہ آپ ہر کام کے لیے وقت مقرر فرما لیتے اور اس کو پوری پابندی سے نبھاتے، اسی وجہ سے آپ بہت کام کر لیتے۔ آپ نے کبھی بھی وقت کی کمی اور تنگی کی شکایت نہیں فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہفتہ کے دنوں کے معمولات۔ ہفتہ، اس دن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم خاص حکم یا معمول نہ تھا، البتہ آپ کے اس دن کے بارے میں کچھ ارشادات ہیں۔ نمبر 1، اس دن سفر کرنے کو مبارک فرماتے۔ نمبر 2، صرف اس ایک دن کے روز نفل رکھنے سے منع فرماتے کیونکہ یہ دن یہود کے نزدیک مقدس تھا، لہذا آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جمعہ یا اتوار کے ساتھ ملا کر ہفتہ کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ اتوار، ایک ماہ کے شروع میں آپ ہفتہ، اتوار اور سوموار 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے ماہ کے شروع میں آپ منگل، بدھ اور جمعرات کو 3 دن روزہ رکھا کرتے۔ ترمذی شریف۔ اس دن آپ کا کوئی خاص معمول نہ ہوتا۔ سوموار، یہ بہت ہی مبارک و بابرکت دن ہے، اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی دن آپ کو وحی خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا، اسی دن آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی، اسی دن آپ نے مکہ المکرمہ فتح کیا، اسی دن آپ نے وصال فرمایا، اسی دن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ ان دنوں میں روزے سے رہوں، اس لیے آپ نفل روزہ ان دنوں میں خصوصیت سے رکھتے ہیں۔ اکثر آپ شروع ماہ کے ہفتہ، اتوار اور سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ منگل، اکثر شروع ماہ کے منگل، بدھ اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے ہیں۔ بدھ، کوئی خاص معمول آپ سے ثابت نہیں ہے۔ جمعرات،
اس دن آپ سفر کا آغاز کرنا پسند فرماتے، اس دن کا روزہ رکھنا بھی آپ کا معمول مبارکہ تھا۔ جمعہ، آپ نے اس دن کو افضل الایام فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اس دن کو عید فرمایا کرتے۔ اس دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس دن کے بارے میں یہ احکام ہے، اس دن میں نماز جمعہ یا باجماعت فرض ہے۔ اس دن مسجد میں جمعہ ہونا، خطبہ پڑھنا، خطبہ سننا واجب ہے۔ آپ کے اس دن کے معمولات یہ ہیں: نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، صاف یا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا مسنون ہے۔ مسجد میں خوشبو جلانا مسنون ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ یہودیوں کو سبت ہفتہ کا دن ملا، نصارہ کو اتوار اور ہم کو جمعہ، بخاری و مسلم۔ آپ نے فرمایا اسی دن خطبہ جمعہ سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن عصر اور مغرب کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل یا بعد جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے 7 دن کے اندر کے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مہینوں کے متعلق۔ ماہ محرم، حضور اقدس نے اس مہینہ کو تعظیم اور احترام کے لیے اللہ کا مہینہ اور شہر حرام حرمت والا مہینہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزہ کے لیے اسی مہینہ کو تمام مہینوں سے بہتر اور افضل قرار دیا۔ آپ نے فرمایا اس ماہ میں ایک ایسا دن عاشورہ یعنی 10 محرم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور آئندہ بھی قوموں کو تکالیف سے نجات دے گا۔ بعض شروع میں لکھا ہے کہ اس دن کی بہت فضیلت ہے کہ اس دن 10 محرم کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کے کنارے پر آئی تھی، حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن حضرت یوسف کنویں میں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب کو بیماری سے صحت ملی، اسی دن حضرت ادریس آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اس دن کی بہت سی فضیلت کتب میں بیان کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وحشی جانوروں تک اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اس دن کو کسی قسم کے غیر شرعی کاموں سے ضائع کرنے کے بجائے روزہ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے، اپنی غلطیوں پر استغفار، مشکلات سے نجات کی غرض کی جائے۔ اس ماہ میں یہ اعمال مسنون ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا، آپ نے عاشورہ کو روزہ رکھ کر فرمایا اگلے سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ نئے صحابہ کو حکم فرمایا کہ عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو کہ یہود سے مشابہت نہ ہونے پائے، یہ روزہ 9 یا 11 کا مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے بعد سب روزوں سے افضل ہے، اس روزہ سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشورہ کے دن گھر والوں کے کھانے پینے میں فراغ دلی سے پیش آنا مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس دن بال بچوں کے کھلانے پلانے میں کشادہ دلی کا برتاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت کے وصال کے 49 برس کے بعد سیدنا حضرت امام حسین نواسہ رسول کی شہادت کا واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس ماہ میں سیدنا امام حسین کی سیرت پاک اور مبارک زندگی کے حالات کا ذکر یقیناً اللہ کی رحمت نازل ہونے کا سبب ہے اور یہ فعل مباح ہے۔ اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کی بھی فضیلت ہے، مگر نوحہ کرنا، ماتم کرنا انتہائی گناہ کے کام ہے۔ شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، وہ روح جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ماہ سفر، اس ماہ کی کوئی فضیلت یا خاص مسنون عمل منقول نہیں۔ اس ایک فرمان ضرور آپ سے مروی ہے، نحوست کسی چیز میں نہیں اور سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں ہے۔ ماہ ربیع الاول، یہ انتہائی فضیلت و بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 4 اہم واقعات پیش آئے۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ عالم منور ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ
منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسا عظیم عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مدینہ المنورہ رونق افروز ہوئے۔ اسی ماہ کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ماہ ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی، ان مہینوں میں کوئی خاص حکم خداوندی یا مسنون عمل منقول نہیں ہے۔ ماہ رجب، جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے: اے اللہ، ہم کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ اسی ماہ کی ایک مبارک رات 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے جاگتے میں جسم انور کے ساتھ براق پر مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا سفر پھر پلک جھپکتے میں کرایا اور آپ کو امام الانبیاء کا شرف عطا فرمایا۔ وہاں سے عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا اور اپنے پیارے محبوب کو سامنے بٹھا کر جلوہ محبوب سے لطف اندوز ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 49 یا 51 برس تھی۔ اسی مبارک سفر میں نماز فرض ہوئی۔ آپ اس ماہ مبارک میں نفل روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ آپ نے اسی ماہ مبارک میں نفل نمازیں بھی بکثرت ادا فرمائی ہیں۔ ماہ شعبان، اس ماہ مبارک کو آپ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے تاکہ اس شاہ کے رسول اس ماہ میں زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کریں۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو وہ رات ہے جسے قرآن پاک میں لیلۃ المبارک اور حدیث میں لیلۃ البراء فرمایا گیا ہے۔ اس شب کو شب برات کہتے ہیں۔ اسی شب کے لیے آپ نے فرمایا لیلۃ البرات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس شب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد اپنے دربار آسمان دنیا پر منعقد کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ اس کو معاف عطا کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگے تو اسے نجات دوں۔ چنانچہ چند آدمیوں کے سوا ہر مسلمان کو ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ چند آدمیوں میں ماں باپ کا نافرمان، دائمی شرابی یا زانی، مسلمان بھائی سے کینہ بغض رکھنے والا اور بغیر شرعی وجہ کے اہل خانہ سے قطع تعلق کرنے والا، اہل خاندان سے قطع تعلق کرنے والا، تہبند یا شلفار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس رات میں آئندہ سال پیدا ہونے والے مرنے والے لوگوں کے نام لوح محفوظ سے نکل کر کارکن فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کے پورے سال کی روزی عمر، علم، عمل، اولاد اور دیگر معاملات کے متعلق تقسیم ہوتی ہے اور احکامات کارکن فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس شب میں تمام انسانوں کے گزشتہ سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں پیش ہوتے ہیں۔ اس ماہ کے مسنون اعمال یہ ہیں: آپ اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ شعبان سے زیادہ رمضان کے علاوہ کسی ماہ میں روزے نہ رکھتے تھے۔ 15 شعبان کے بعد آپ نے نفلی روزوں سے منع فرمایا ہے کہ کہیں نفلی روزوں کی تھکاوٹ سے رمضان کے فرض روزوں میں سستی نہ ہو۔ 15ویں شب کو رات بھر جاگنا، نوافل کی کثرت کرنا، اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مغفرت کرنا، قبرستان میں تنہا یا کچھ افراد کے ساتھ جانا اور تمام کے لیے دعا کرنا، 15ویں کا روزہ رکھنا۔ ماہ رمضان المبارک، سید الانبیاء نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، عظمت و برکت کا، محتاجوں کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یوں تو سرکار دو عالم سارا سال اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، مگر رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع فرما دیتے۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ خود اور آپ اپنے اہل خانہ کے تمام مصروفیات اور مشغولیات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کی سخاوت کا عالم اور ہی ہوتا تھا، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہوتے تھے۔ اس ماہ مبارک کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس ماہ میں قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا۔ دوسری کتب جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی وہ بھی اسی ماہ لوح محفوظ سے اتاری گئی۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہے۔ چاند رات سے ہی سرکش جنوں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں صاحب ایمان کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ ہر روز دوزخ کے مستحق لوگوں کو رب تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور مغفرت اس ماہ عام ہوتی ہے۔
اس ماہ کے آغاز سے اختتام تک ہر بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس ماہ کے مسنون اعمال یہ ہیں: ہر روز بعد نماز عشاء 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھنا، تراویح میں ایک پورا قرآن پڑھنا اور وتر جماعت سے ادا کرنا، شب قدر کی تلاش میں اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا، محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ان سے حسن سلوک کرنا، ملازموں کے کام میں نرمی کرنا، روزے داروں کو افطار کرانا، آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کرنا۔ ماہ شوال، اس ماہ کے مسنون اعمال یہ ہیں: چاند رات جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا، عید کی نماز کے لیے مسواک کرنا، غسل کرنا، صاف اگر مقدور ہو تو نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے قبل کھجور یا میٹھی چیز کھانا، صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے قبل ادا کرنا، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جانا، عیدگاہ ایک راستہ سے جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا اور خطبہ عید سننا۔ اس ماہ میں 6 روزے رکھنا مسنون ہے، اس کا ثواب سال بھر روزے رکھنے کا ملتا ہے۔ اس ماہ میں شادی کرنا اور لڑکی کی رخصتی کرنا مسنون ہے۔ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ماہ ذیقعدہ، یہ ماہ مبارک بھی فضیلت و برکت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ حج کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ جس شخص کا حج کا ارادہ وہ اس ماہ مبارک میں حج کی تیاری شروع کرے۔ ماہ ذی الحجہ، یہ ماہ مبارک بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی شروع کی 10 راتیں سال بھر کی کل راتوں سے افضل ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ دن رمضان مبارک کے اور راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی بہت ہی بابرکت ہیں۔ سورہ فجر کی آیت مبارکہ واللیال عشر سے یہی راتیں مراد ہیں۔ ان میں جاگنا، عبادت کرنا شب قدر میں جاگنے اور عبادت کرنے سے کے برابر ہے۔ اس کی 9ویں تاریخ کو حج جیسی افضل عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی 9ویں کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اس ماہ مبارک کے مسنون اعمال یہ ہیں: 1 سے 9 تک نفل روزے رکھنا، چاند رات سے 10ویں تک ہر رات میں عبادت کے لیے جاگنا، خاص کر عید کی شب میں ثواب کی نیت سے جاگنا۔ جس نے قربانی کرنا ہو وہ 1 تاریخ سے قربانی تک حجامت نہ بنوائے، ناخن کتروائے۔ عید کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، عیدگاہ جاتے ہوئے خوشبو لگانا، بالوں میں کنگھی کرنا، عیدگاہ کے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عیدگاہ جاتے ہوئے آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنا، قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا، اپنی قربانی کے گوشت سے ہی پہلی چیز کھانا، نماز عید واجب، ماہ 6 زائد تکبیروں کے ادا فرمانا اور خطبہ سننا۔ پارٹ نمبر 8 ہمارا صفحہ 123 سے صفحہ نمبر 139 پر مکمل ہوا۔